بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمل لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا۔ لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا حتى يعلم من أين قلنا کا محمل، اس کا مصداق اور خلاصہ کلام جو اس سے متعلق امام صاحب کا جو قول ہے اور تلامذہ کا جو قول ہے، لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا، تو اس سے متعلق بات چل رہی تھی، تو یہاں سے جو ہے خلاصہ بیان کر رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے، یہاں تک کہ وہ نہ جان لے کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کہی ہے۔ تو علامہ شامی علیہ الرحمہ اس کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں کہ جو امام صاحب اور تلامذہ کا جو یہ قول ہے، تو یہ محمول ہے اس بات پر کہ مجتہد فی المذہب استنباط اور تخریج کے طریقے پر فتویٰ دینا، مجتہد فی المذہب کے یعنی استنباط اور تخریج کے راستے پر فتویٰ دینا، استنباط اور تخریج کے طریقے پر فتویٰ دینا، جیسا کہ التحریر اور شرح بدی کے حوالے سے یہ بات گزر چکی ہے، اور مختار قول یہی ہے جو اس کے دو مطلب بیان کیے تھے، تو دوسرا معنی ہی مختار ہے، جیسے کہ بدی شرح بدی سے اور تحریر سے کے حوالے سے گزر چکا ہے۔ اور یہاں جو ہے اس کا معنی مراد یہ لیا ہے کہ یہ محمول ہے اس بات پر کہ مجتہد فی المذہب استنباط اور تخریج کے طریقے پر فتویٰ دینا، یہ اس کا مطلب ہے، تو یہی معنی مراد لیا ہے۔ اور پھر آگے بتلا رہے ہیں کہ مجتہد فی المذہب کون ہے، مجتہد فی المذہب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مجتہد فی المذہب کون ہے، والظاہر سے، والظاہر اشتراک اہل الطبقۃ الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ فی ذلک۔ تو یہاں بتلا رہے ہیں کہ ظاہر جو ہے، ظاہر بات یہ ہے کہ جو فقہا کے 7 طبقات بیان کیے تھے، اس میں تیسرے طبقے والے اور چوتھے اور پانچویں طبقے والے حضرات، یہ حضرات مجتہد فی المذہب ہیں، اور جو ان کے علاوہ ہیں یعنی چھٹے اور ساتویں والے، وہ نقل پر اکتفا کریں گے، وہ نقل پر اکتفا کریں گے جو ان کے علاوہ ہے۔ اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کی پیروی کریں گے، جو یہ حضرات یعنی چھٹے اور ساتویں طبقے والے جو ہمارے لیے نقل کریں گے، ان سے ہم انہی کی پیروی کریں گے، یعنی استنباطات اور ترجیحات میں سے جو متقدمین سے جن کے بارے میں کوئی صراحت نہیں ہے، اگرچہ وہ امام کے قول کے علاوہ ہی کو ترجیح دیں، اگرچہ وہ امام کے قول کے علاوہ ہی قول کو ترجیح، جیسا کہ ہم نے اس بحث کے شروع میں مفصل بیان کیا ہے۔ اور ان کی ترجیحات، انہوں نے کسی قول کو راجح قرار نہیں دیا، محض اٹکل سے، یعنی اٹکل سے انہوں نے کام لے لیا، اس کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد ہی کسی قول کو انہوں نے ترجیح دی ہے، جیسے کہ شاہد ہے ان کی تصنیفات اس بات کی کہ انہوں نے ان کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد ہی قول کو ترجیح دی ہے۔ پھر یہاں سے تنبیہ سے علامہ ابن الحمام کا مرتبہ بیان کر رہے ہیں۔ تو علامہ ابن نجیم علیہ الرحمہ نے علامہ ابن الحمام کا مرتبہ بیان کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ بحر کا کلام اس بات پر صریح ہے کہ محقق ابن الحمام وہ اہل ترجیح میں سے ہیں، وہ اہل ترجیح میں سے ہیں، اس حیثیت سے کہ ان کا قول یعنی علامہ ابن نجیم کا کہ وہ دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، وہ دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یعنی ان کا قول ہے حیث قال عنہ انہ اہل للنظر فی الدلیل، کہ وہ دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو اس وقت ہمارے لیے ان کی پیروی ضروری ہے، یعنی جس قول کو محقق قرار دیں اور جس کو راجح قرار دیں روایات اور اقوال میں سے، جب تک کہ وہ مذہب سے خارج نہ ہو، یعنی روایات اور اقوال میں سے جو بھی اقوال ہوں وہ ہمارے لیے ان کی پیروی ضروری ہے،
وہ مذہب سے خارج بالکل نہ ہو، اس لیے کہ علامہ ابن الحمام کے کچھ اختیارات ایسے بھی ہیں کہ جو مذہب کے مخالف ہیں، مذہب کے وہ مخالف ہیں، تو اس پر ہمارے لیے ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ جیسا کہ ان کے شاگرد علامہ قاسم علیہ الرحمہ نے فرمایا، یعنی اس طرح کی بات علامہ قاسم ہی نے فرمائی ہے، اور بھلا وہ اس بات کے کیسے اہل نہیں ہو سکتے، یعنی دلیل میں غور و فکر کے، کہ ان کے ہم عصر یعنی ان کے ایک معاصر جو برہان امباسی ہیں وہ فرماتے ہیں علامہ ابن الحمام سے متعلق کہ جب لو طلبت حجج الدین ما کان فی بلدنا من یقوم بها غیرہ، کہ جب مجھے دین میں دلائل جاننے کی طلب ہوتی، کوئی حاجت ہوتی، تو ہمارے شہر میں، ہمارے دیار میں کوئی نہیں ہوتا سوائے علامہ ابن الحمام کے، جو اس ذمہ داری کو پورا کر سکے، یعنی جو دلیل کو بتا سکے، کسی بھی مسئلے کو دلیل کے ساتھ بیان کر سکے۔ تو ہمارے شہر میں ان کے علاوہ، یعنی علامہ ابن الحمام کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا۔ اور اس پر علامہ شامی علیہ الرحمہ نے بھی صراحت کی ہے کہ علامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی نے جو ان کی ایک شرح ہے، اپنی شرح پر جو کنز کی منظوم شرح ہے باب النکاح الرقیق میں فرمایا کہ ابن الحمام اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں، ابن الحمام اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ان کے شاگرد ہیں علامہ قاسم ابن قطلبغہ، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی اسی میں سے، یعنی اہل اجتہاد میں سے ہیں، یہ بھی تلک الکتیبتی، تو یہ بھی انہی شہ سواروں میں سے ایک ہیں، انہی شہ سواروں میں سے ایک ہیں۔ انہوں نے فرمایا اپنے کے رسالے میں، علامہ قاسم نے اپنے رسالے میں فرمایا جس کا نام رفع الاشتباہ عن مسئلۃ المیہ، اس رسالے کا نام ہے، اور انہوں نے علماء کو منع فرمایا ہے کہ جو شخص اہلیت یعنی غور و فکر کی اہلیت رکھتا ہو، اس کے اندر صلاحیت ہو کہ دلیل میں غور و فکر کر سکے، تو اس کو محض تقلید سے انہوں نے روکا ہے، یعنی وہ تقلید نہیں کرے گا، اپنے ایک رسالے میں لکھا ہے۔ اور انہوں نے اس کی روایت کی ہے کہ اس کو روایت کیا ہے شیخ امام عالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے امام یوسف علیہ الرحمہ نے، اور انہوں نے نقل کیا ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ انہوں نے کہا لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من اين قلنا، کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ وہ نہ جان لے کہ ہم نے قول کہاں سے کی، کہاں ہے، اور یہ بات کہاں سے کی ہے۔ تو علامہ قاسم علیہ الرحمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ان کے ماخذ کو تلاش کرنا شروع کیا، اور الحمدللہ میں نے بیشتر مسائل کو میں نے تلاش بھی کیا، اور میں نے اکثر کا خزانہ میں نے تلاش کر لیا، اور میں نے قناعت نہیں کی، یعنی اکثر مصنفین کی کتابوں سے جو ان کی کتابوں میں ہے تقلید کرنے کی، یعنی میں نے اس پر بھی قناعت نہیں کی، بہت سارے مصنفین کی کتابیں دیکھی، اور جو ان کی کتابوں میں ہیں میں نے اس پر ان کی تقلید کرنے پر قناعت نہیں کی۔ اور انہی کا ایک رسالہ ہے علامہ قاسم علیہ الرحمہ کا، دوسرا ایک رسالہ ہے، اس کے اندر انہوں نے فرمایا کہ میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو امام طحاوی علیہ الرحمہ نے ابن حربیہ سے کہی تھی لا یقلد الا عصبی او غبی انتہا، کہ تقلید نہیں کرتا مگر متعصب آدمی اور غبی یعنی کن ذہن آدمی، یعنی تقلید جو کرتا ہے یہ تو متعصب آدمی کرے گا یا غبی آدمی، کن ذہن آدمی، انتہا۔ چلیے ترجمہ دیکھیے، محمل لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا کا محمل مصداق خلاصہ کلام کر رہے ہیں۔ فقد تحرر مما ذكرناه ان قول الامام واصحابه لا يحل لأحد ان يفتي بقولنا حتى يعلم من اين قلنا محمول على فتوى المجتهد في المذهب بطريق الاستنباط والتخريج كما علمت من كلام التحرير وشرح البديع۔ اور تحقیق کے یہ بات واضح ہو گئی جو ہم نے ذکر کی ہے، جو ہم نے بیان کیا ہے کہ امام صاحب کا قول اور تلامذہ کا قول کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ وہ جان لے کہ ہم نے بات کہاں سے کہی ہے، محمول ہے اس بات پر
محمول ہے مجتہد فی المذہب کے استنباط اور تخریج کے طریقے پر فتویٰ دینے پر، محمول ہے مجتہد فی المذہب کے استنباط اور تخریج کے طریقے پر فتویٰ دینے پر، کما علمت من کلام التحریر و شرح البدیع، جیسا کہ تحریر اور شرح بدیع کے کلام سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے۔ والظاہر اشتراک اہل الطبقۃ الثالثۃ والرابعۃ والخامسۃ فی ذلک، اور ظاہر یہ ہے کہ اس میں تیسرے طبقے اور چوتھے طبقے اور چوتھے اور پانچویں والے اس میں مشترک ہیں، ان سب کا اشتراک ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ سب کے سب مجتہد فی المذہب ہے۔ والظاہر سے یہاں سے جو ہے مجتہد فی المذہب کی تعریف کر رہے ہیں کہ مجتہد فی المذہب کون ہے، تو ظاہر یہ ہے کہ تیسرے طبقے والے اور چوتھے اور پانچویں والے یہ سب اس میں اشتراک ہے اس میں۔ وَإِنَّ مِنْ عَدَاهُمْ يَقْتَفِي بِالنَّقْلِ، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ نقل پر اکتفا کریں گے، ان کے علاوہ یعنی چھٹے اور ساتویں والے۔ وَإِنَّ مِنْ عَدَاهُمْ يَقْتَفِي بِالنَّقْلِ، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ نقل پر اکتفا کریں گے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا اتِّبَاعَ مَا نَقَلُوهُ لَنَا عَنْهُمْ مِنْ اسْتِنْبَاطاتِهِمْ الْغَيْرِ الْمَنْصُوصَةِ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ ومن ترجيحاتهم ولو كانت لغير قول الإمام كما قررناه في صدر هذا البحث، لأنهم لم يرجحوا ما رجحوه جزافا وإنما رجحوا بعد اطلاعهم على المأخذ كما شهدت مصنفاتهم بذلك خلافا لما قاله في البحر۔ اور ہمارے لیے ان کی پیروی واجب ہے کہ جو یہ حضرات نقل کرے ہمارے لیے ان سے، ما نقلوه لنا عنهم، ہمارے لیے ان کی پیروی واجب ہے، جو چھٹے اور ساتویں طبقے والے حضرات ان سے نقل کریں ہمارے لیے ان سے، یعنی ان کے استنباطات جو متقدمین سے ان کی کوئی صراحت نہیں ہے، اور ان کی ترجیحات کی پیروی، اگرچہ وہ ترجیح دیں امام کے قول کے علاوہ کو، اگرچہ وہ ترجیح دیں امام کے قول کے علاوہ کو، جیسا کہ ہم نے اس بحث کی شروع میں اس کو مفصل بیان کیا، کما قررنا ہو، اس کو مکمل بیان کیا ہے، اس لیے کہ انہوں نے کسی قول کو راجح قرار نہیں دیا مگر محض اٹکل سے، یعنی کسی قول کو بھی انہوں نے اٹکل سے راجح قرار نہیں دیا، اور بلا شبہ انہوں نے راجح قرار دیا اس کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد، یعنی جس قول کو بھی انہوں نے راجح قرار دیا اس کے ماخذ پر مطلع ہونے کے بعد ہی راجح قرار دیا، جیسا کہ ان کی تصنیفات اس سے متعلق گواہی دیتی ہیں، برخلاف اس قول کے جس کو البحر الرائق نے کہا ہے۔ تنبیہ: کلام البحر صریح فی ان المحقق ابن الہمام من اہل الترجیح حیث قال عنہ انہ اہل للنظر فی الدلیل وحینئذ فلنا اتباعه فیما يحققه ويرجحه من الروایات او الاقوال ما لم يخرج عن المذهب فان له اختیارات خالف فيها المذهب فلا يتابع عليها۔ علامہ اور بحر کا کلام اس بات پر صریح ہے کہ محقق ابن الہمام، بحر کا کلام اس بات پر صریح ہے کہ محقق ابن الہمام اہل ترجیح میں سے ہے، اس حیثیت سے کہ انہوں نے فرمایا، یعنی کس نے؟ علامہ ابن نجیم نے محقق ابن الہمام سے متعلق فرمایا کہ وہ دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور اس وقت ہمارے اوپر ان کی پیروی واجب ہے کہ جس کو محقق قرار دے، جس قول کو محقق قرار دے اور جس کو راجح قرار دے روایات اور اقوال میں سے، کہ جب تک کہ وہ مذہب سے خارج نہ ہو، وہ مذہب سے خارج نہ ہو، اس لیے کہ کچھ ان کے اختیارات ہیں کہ جو مذہب کے مخالف ہیں، تو ہمارے اوپر ان کی پیروی واجب نہیں ہے، جو ان کے اختیارات ہیں جو مذہب سے مخالفت کرتے ہیں ان کی پیروی ہمارے اوپر واجب نہیں ہے، جیسا کہ ان کے شاگرد علامہ قاسم نے بتلایا، علامہ قاسم نے فرمایا ہے۔ وَكَيْفَ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِذَلِكَ وَقَدْ قَالَ فِيهِ بَعْضُ أَقْرَانِهِ وَهُوَ الْبُرْهَانُ الْأَنْبَاسِي لَوْ طَلَبْتُ حُجَجَ الدِّينِ مَا كَانَ فِي بَلَدِنَا مَنْ يَقُومُ بِهَا غَيْرُهُ، اور بھلا یہ اس کے اہل کیوں نہ ہو، یعنی دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت ان کے اندر کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ان کے بعض ہم عصر نے، ان کے ہم زمانہ نے ان کے بارے میں فرمایا، اور وہ برہان انباسی ہیں جو کہتے ہیں کہ جب مجھے دین میں دلیل کی کوئی ضرورت ہوتی، دلیل طلب کرنی ہوتی، تو ہمارے شہر میں ان کے علاوہ کوئی نہ ملتا جو اس ذمہ داری کو پورا کر سکے،
بل قد صرح العلامة المحقق شيخ الإسلام على المقدسي في شرحه على نظم الكنز في باب النكاح الرقيق بأن ابن الهمام بلغ رتبة الاجتهاد. میں کہتا ہوں البحر الرائق کی عبارت کہ علامہ محقق شیخ الاسلام علی المقدسی کہ وہ صراحت کرتے ہیں اپنی شرح پر، جو ان کی کنز کی شرح، جو منظوم شرح ہے باب النکاح الرقیق میں، یہ فرماتے ہیں کہ ابن الہمام اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں، ابن الہمام اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نَفْسُ الْعَلَّامَةِ قاسم من أهل تلك الكتيبة فإنه قال في أول رسالته المسماة رفع الاشتباه عن مسألة المياه لما منع علماؤنا رضي الله تعالى عنهم من كان له أهلية النظر من محض تقليدهم۔ اور اسی طرح بذات خود یعنی علامہ قاسم علیہ الرحمہ خود بھی اسی دستے کے شہسواروں میں سے ایک ہیں، تلک الکتیبتی اسی دستے کے شہسواروں میں سے ایک ہیں، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی اجتہاد کے رتبے کو پہنچے ہوئے ہیں، اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں علامہ قاسم قطب البغا اپنے رسالے میں جس کا نام رفع الاشتباہ عن مسئلۃ المیاہ ہے کہ انہوں نے علماء کو منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو جائے، کہ جو شخص دلیل میں غور و فکر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو ان کو محض تقلید سے یعنی محض تقلید کرنے سے ان کو روکا ہے۔ علامہ رواہ الشیخ الامام العالم العلامة ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف قال حدثنا ابو یوسف عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی انه قال لا يحل لاحد ان يفتي بقولنا ما لم يعرف من اين قلنا، کہ ان کو روایت کیا ہے شیخ امام عالم علامہ ابو اسحاق ابراہیم بن یوسف علیہ الرحمہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا ہے امام یوسف علیہ الرحمہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ ان سب پر رحم فرمائے۔ یہ حضرات کہتے ہیں کہ کسی کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ ہمارے قول پر فتویٰ دے یہاں تک کہ وہ نہ جان لیں کہ ہم نے یہ بات کہاں سے کی ہے۔ تتبعت ما اخذهم وحصلت منها بحمد الله تعالی علی الکثیر ولم اقنع بتقلید ما فی صحف کثیر من المصنفین، اور میں نے ان کے ماخذ کو تلاش کرنا شروع کیا اور الحمدللہ میں نے کثیر تعداد میں ان کو حاصل کر لیا، اور الحمدللہ میں نے کثیر تعداد میں ان کو حاصل کر لیا، اور میں نے اکثر مصنفین کی جو کتابوں میں ہے اس پر تقلید کرنے سے میں نے قناعت نہیں کی، اور میں نے قناعت نہیں کی تقلید کرنے سے جو اکثر مصنفین کی کتابوں میں ہے۔ وقال فی رسالۃ اخری وانی وللہ الحمد لا اقول كما قال التحاوی ابن الحربیۃ لا يقلد الا عصبی او غبی انتہا۔ اور علامہ قاسم علیہ الرحمہ فہم کرتے ہیں کہ ان کا دوسرا رسالہ ہے کہ بے شک بفضلہ تعالی کہ میں وہی بات کہتا ہوں کہ جو ابن تحاوی نے ابن حربیہ سے کہی، کہ جو امام تحاوی علیہ الرحمہ نے ابن حربیہ سے کہی تھی کہ تقلید نہیں کرتا مگر جو متعصب شخص اور غبی یعنی کن ذہن وہی تقلید کرتا ہے، انتہا۔ یہاں